یہ جو ڈیفائنس ہے، جو نافرمانی ہے اللہ کی بات نہ سننے کی، یا وہ جو شعور ملا تھا اس سے جو ڈائریکشن ملی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں جو ہمیں پرابلم ہے یا ہمارا انکلائن بھی نہیں ہے، ہم اس سے ہمارے اندر بہت سچپن پیدا ہوتا ہے اور اس صورت میں یہ انسان، ابلیس نے کہا کہ انسان زمین پہ فساد مچائے گا، یہ فسادی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جب آپ اس کے فالوور بن جاتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، تو بچے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، بچے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی جاتی ہے، بڑے کی بات نہیں سنی جاتی، احترام ختم ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں آخر کون چاہتا ہے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک محبت کے رشتے میں پروئے جائیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کا درد محسوس کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ یہ چونکہ عہد کر کے آیا تھا ابلیس کہ میں یہ پوائنٹ ثابت کروں گا، تو اس کے لیے یہ وجود جو ہے اس میں آنکھ ہے آپ کی، کان ہے، زبان ہے، یہ ساری چیزیں یوز کرتا ہے، وہ خیال دیتا ہے آپ کو۔ کسی نے کوئی اچھی چیز پہنی ہوئی ہے، کسی نے اچھا زیور پہنا ہوا ہے، کسی نے کوئی اچھی لباس پہنا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے تو یہ اندر ایک جلسی پیدا کرتا ہے بندے کی۔ تو اس کا مطلب آپ یہ کہیں کہ جی یہ تو میری فطری تقاضا ہے کہ میں کسی کو دیکھتا ہوں تو میرے پاس نہیں ہے تو مجھے کوڑنا چاہیے، نہیں۔ آپ کے جیسا ہے نا انسان، دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، آپ کیوں اس سے کڑتے ہو؟ وجہ اس کا رنگ ہو رہا ہے، اس کا قد لمبا ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہیں، اس کے بال لمبے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نہ کٹواؤ، آپ کے بھی بال لمبے ہو جائیں گے۔ سادگی میں حسن ہے نا، دین اسلام میں تو سادگی اپنانے کا حکم دیا گیا ہے ساروں کو۔ ہم کوڑنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے۔ تو یہ جو کڑن اور جو ہماری نفسی جو اوصاف ہیں، یہ ایکٹیو ہی اسی وقت ہوتی ہیں جب ہم ہر چیز کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اپنے اندر، یعنی کینہ، بغض، عداوت، نفرت، تحقیر، منافقت، ریاکاری۔ تو مجھے بتائیں اس جسم کی کیا حالت ہوگی، اس شخص کے ذہن کی کیا حالت ہوگی؟ وہ دوسروں سے لڑے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ ابلیس تو کہتا تھا یہ جھگڑا آلو ہے، تو ہم نے وہی کیا، ہم نے آ کے اس کے پوائنٹ کو ثابت کیا۔ اور اگر میری کوئی چیز، میں نے کوئی تمنا کی، کوئی خواہش کی، کوئی آرزو کی اور میری نہیں پوری ہوئی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں دوسرے سے لڑنا شروع کر دوں۔ تو پہلے اس نے خواہش نفس میں الجھایا، پھر اس کے بعد آپ کو جھگڑے میں مبتلا کیا۔ جھگڑے سے آپ حالات کشیدہ ہوئے، آپ رشتہ دار، برادری، بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اور ایسی دوری ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی بیچ میں بیٹھ کے مصالحت کرانی چاہیے۔ تربیت ضروری ہے، مصالحت کرا لو گے، صلح کرا دو گے، پھر وہیں کے وہیں رہیں گے۔ میں نے اکثر سنا ہے عدالتوں میں صلح ہو جاتی ہے جی، باہر نکلتے ہیں مہینے بعد پتہ چلتا ہوں پھر گولیاں مار دیں ایک دوسرے کو۔ تربیت کا فقدان ہے۔ تربیت جو ہے وہ نفس کو مہار ڈالنے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو کوئی اچھی عادت کوئی ڈال دے، وہ عادت آپ کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو عادت اچھی ایک کنسسٹنٹ موڈ پہ ڈالی جاتی ہے، یہ کرنا ہے، یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے۔ تو اس سے آپ کے اندر ایک اچھی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، ایک اچھی عادت آپ کو، جس کو دیکھ کے سارے اپریشیٹ کر دیں۔ تو اس کا مطلب ہوا یہ تربیت جو ہے آسان نہیں ہے کہ اچانک کوئی اٹھے گا اور آپ کو کہے گا جاؤ آج سے تم بدل گئے، تو کوئی نہیں بدلے گا۔ یہ برسوں کی بگڑی ہوئی باتیں جو ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئی ہیں، اب ہمیں کوئی راستہ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے۔ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ آف یور پرابلمس، آپ کی پرابلمس کیا ہیں، اینڈ واٹ آر دا سولوشنس، ان کا کیا سولوشن ہے۔ سب سے بڑا سولوشن جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کہ آپ
اگر دو بندے لڑ پڑیں یا دو بندوں میں کوئی ایسی ہو جائے گرما گرمی اور ایک کو فوراً احساس ہو جائے تو وہ فوراً اس سے صلح کر لے، معافی مانگ لے. تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بہن بھائیوں میں کیا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر پیرنٹس بھی ایسا رول پلے کرتے ہیں، دو کا ساتھ دیتے ہیں، دو کا ساتھ نہیں دیتے، وہ فاصلے بننے شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر واپسی نہیں ہوتی، اتنی نفرت ہو جاتی ہے. میں حیران ہوں، خونی رشتوں سے زیادہ فقیر کی محبت کا رشتہ زیادہ اسٹرانگ نکلا، کیونکہ خونی رشتوں میں پھر غرض و غائط آ جاتی ہے. فقیر کے معاملے میں غرض و غائط نہیں، لیکن فقیروں کے یہاں بھی وہ جو ہوتا ہے نا ایلیمنٹ کہ ایک اللہ کا دوست آیا ہے، اس کے بہت سارے چاہنے والے ہیں، تو ایک ذرا قریب ہوا تو دوسروں نے دیکھا بھائی جی ایک ہی کر رہے، یہ بہت اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، تو باہر نکل دیا، اکیلا کہیں مل گیا، اس کو تانے مینے دینے شروع کر دی. تو میں نے اس پہ ایک واقعہ بھی سنایا تھا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مرشد کے پاس پہنچے تھے، ازبا الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو وہاں بہت جلد لوگوں نے دیکھا کہ یہ تھے بہت لاڈلا ہو گیا ہے، تو یہ کیا بات ہو گئی. تو وہ مرشد جو تھے بڑے زبردست فقیر آدمی تھے، بہت صاحب عظمت لوگ تھے. انہوں نے بہت سارے پرندے منگا کے سب کے ہاتھوں میں دیے، کہا جاؤ جاؤ ایسی جگہ جا کے ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. سب چلے گئے. جب سب چلے گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئے، اور حضرت شیخ ازبا الدین زکریہ دیر بعد آئے تو دیکھا پرندہ بھی ہاتھ میں. تو اب آپ نے پوچھنا شروع کیا شیخ شہاب الدین سہروردی نے، ہاں بھی تم نے کہاں ذبح کیا، درخت کے نیچے، تم نے دیوار کے نیچے، تم نے کمرے میں. اور کہاں بہاؤدین تم نے نہیں ذبح کیا. انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، میں تو جہاں بھی گیا اللہ دیکھ رہا تھا. اب آپ کو فکر انگیزی کی بات ہے، جو سینے روشن ہوتے ہیں، جب باطنی بصیرت کھلتی، جن کے اندر جو ابلیس کی پیروی نہیں کرتے. ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا لاڈلا ہے، ماں باپ ایک بھائی یا ایک بہن کوئی ایک بچہ لاڈلا ہوتا ہے، سارے اس کو دیکھ کے کوڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بنیاد بن جاتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے. وہ رہتے ہیں رشتے نہیں ٹوٹتے، لیکن وہ ایک کسر رہ جاتی. کیوں کسر؟ اس لیے رہے گی کہ بیسیکلی توجہ سے تربیت نہیں کی تھی. تو سب کو اگر ایک جیسا کنسیڈر کرتے، سب کی برابر گرومنگ، اس کی کیپیسٹی اور پوٹینشیل کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق، جنرل پرنسپلز جو ہوتے ہیں، ادب، آداب، اخلاقیات، وہ سب کے لیے ہوتی ہیں کہ اچھا یہ زیادہ کام کر سکتا ہے، اس کو زیادہ اس کام پہ لگایا جائے. ورنہ ادروائز پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم بہت زیادہ کسی اوبیڈینس میں یا فالوئنگ میں ابلیس کی چلے جاتے ہیں، پھر ہم، میرے خیال میں نرم گدے بھی ہمیں سکون نہیں دیتے، شاید اسی ٹھنڈی ہوائیں بھی ہمیں سکون نہیں دیتی. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار، اور جب اس میں دوسری انتہا آتی ہے، جب اپنی ہستی بھی مٹانے پہ اس کو کوئی وہ نہیں ہوتا افسوس کہ میں خودکشی کر لوں یا اپنے آپ کو مار لوں. ویسے انسان کوئی نہیں مرنا چاہتا، لیکن یہ محرومی کی ایک انتہا یہ بھی آتی ہے. یہ ابلیس ہم سے ہر صورت کوئی بدلہ لے رہا ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے کہ وہ ہم سے بدلہ لے رہے، اپنے اس عزازیل کے خطاب سے محروم ہونے کے بعد، جو اس کا وہ تھا لقب تھا کہ عزازیل تھا یہ اس کا نام اصل، اور وہ فرشتوں پہ لیکچرر تھا، چیف تھا بنا تھا، اور اچانک ہی وہ راندہ درگاہ ہوا، اور پھر اس نے کہا اچھا میں بدلہ لیتا ہوں جس کی خاطر میں ہوا. یہ کیسے اتنا سپیریئر مخلوق ہو گئی. آج ہم سارے اسی کی شرانگیزی، اسی کے وسواس کے ہاتھوں کجل ہو رہے ہیں. اور اگر ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ہماری یہ سسکنا جو ہے، یہ جو ہم ایک ہوتے ہیں نا وہ سسکیاں لینا، عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ بھیا وہ کہتے ہیں کو بندہ سسک رہے کہ اندروں سسکیاں لہ رہے ہیں اندر. وہ سسکنا یہ نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے بندے کو ویسے ہی کوئی ایشو ہو فزیکل. سسکنا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جب آپ بالکل دیوار سے لگ گئے، جب آپ بالکل بے بس ہو گئے، جب آپ کے پاس رہا بھی کچھ نہیں، کوئی سلوشن نہیں ہے. جب آپ کے پاس کسی چیز کا سلوشن نہ ہو، دین یو آر ان ڈائر
trouble. کیا کریں گے آپ؟ وہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد شروع ہو گیا خلاف جادو کرنے، اور یہ اس کے خلاف اس کو کسی طرح جادو سے مار دیا جائے یا اس کو بدنام کر دیا جائے. تو اس قسم کی جو سچویشن ہے، یہ ایک احسن تقویم امت سید الانبیاء علیہ السلام، جو قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، جو لوگوں کے فائدے کے لیے ظاہر کی گئی ہے. تم برائی کا حکم دیتے ہو، برائی کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ بہترین امت کی نشانی ہے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اب برائی سے روکنا، پہلے تو خود اپنے آپ کو روکا جاتا ہے نا جی، کہ میں اپنے آپ کو روکوں. کہ اگر میرے اندر کو خیال آئے کہ یار اس بندے نے مجھے کیوں یہ جملہ پھینکا ہے، بس یہ خیال آیا تو باقی جو بھی ماحول ہے وہاں پہ اس سے قطع نظر ڈسکنیکشن ٹو ایوری تھنگ ہے، اور وہ آپ کے اندر ٹورنیڈو چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آپ موقع ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہو، کب میں موقع ڈھونڈ کے کوئی بدلا لوں. تو سسکتی انسانیت درد انسانیت سے جڑی ہوئی ہے، کہ سسکتی انسانیت کے لیے درد انسانیت ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے، رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. اور درد انسانیت جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے دعا کے ٹریلر میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے، اور بلی کو بھوکا مارنے یا زندہ جلا دے کوئی تو اس پہ دوزخ بھی مل سکتی ہے. دوزخ میں بھی ڈال دیے گئے. اللہ درد سے مراد یہ جو انسانیت کا درد رکھتے ہوں، جو انسانیت کے لیے درد رکھتے ہوں، ان کے لیے تو جو اعلیٰ مخلوق ہے اللہ کی، جو سب سے بہترین تخلیق ہے، ان کے لیے جو انفیریئر مخلوق ہے، چرند پرند درند جتنے بھی ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی درندہ کہہ کے تو آپ اس کو اذیت دو. وفاداری تو کتے میں اتنی شاندار ہے کہ جو ہم میں نہیں ہے. وہ صبر بھی کرتا ہے، اس کو سوکھی روٹی کھلا دو وہ اسی پہ گزارا کرتا ہے. کبھی اس نے مالک کو کہا تو ذرا چین کھول، میں تیرے گاٹا لاواں، وہ پھر بھی پاؤں میں ہلاتا رہتا ہے. ہمیں اگر ایک ٹائم پہ سوکھی روٹی کھانی پڑ جائے یا دال کھانی پڑ جائے، یا گھر میں اماں نے سبزی بنا لی تو بس ہم سب نے تقریر کر ڈالی. اور ناشکری، اللہ یہ بھی کہتے کہ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. یہ ناشکری ہماری سسکنے کی ایک بہت بڑی علامت ہے.